السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین و حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کلپ میں بہت ہی اہم ٹاپک پہ میں گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور آپ یقین مانیں کہ جس ٹاپک پہ میری گفتگو آج ہوگی اور جس وظیفہ کو میں آپ کو بتاؤں گا، اس وظیفے کی حاجت اور ضرورت سمجھے کہ ہر ایک گھر کے لیے ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو کہ جس گھر میں اس وظیفے کی ضرورت نہ ہو، ورنہ ہر ایک گھر میں اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کی ضرورت ہر ایک گھر کے لیے ہے؟ جی ہاں دوستو، یقین مانیے کہ جس وظیفہ کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، میں صرف اس مقصد سے نہیں کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں یا سبسکرائب کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، جی نہیں، بلکہ یقیناً میں خلوص للہیت کے ساتھ میں اس وظیفہ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور یقیناً اس وظیفے کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ میں ہوں محمد افتخار انجم مجاہدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجاہدی شفا خانہ یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وظیفے کی ضرورت ہر ایک شخص کو ہے۔ اب آپ مان لیں کہ جس طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اور شوہر کے درمیان ایسی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی وجہ ہو، اور آج کل تو معاشرے میں، ماحول میں یہ سب چیزیں بھی پائی جاتی ہیں کہ اگر دو گھر یا پھر دو لوگوں میں اگر اچھی چل رہی ہے تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ آگ لگانا شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان میں نفرت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بیوی اور شوہر کے درمیان اچھی زندگی جو چل رہی ہوتی ہے وہ زندگی خراب ہونے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے ماں اور بیٹے، یا ماں اور بیٹی کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان، یا ساس اور بہو، یا بہو یا ساس کے درمیان، یا اس طریقے سے دیگر اور بھی رشتہ داروں کے درمیان ایسے پھوٹ ڈال دیے جاتے ہیں، اس طریقے سے آگ لگا دی جاتی ہے دوسرے جلنے والے، حسد کرنے والے کہ ان دونوں کے درمیان، ان کے گھر میں اتنا اتفاق کیسے ہے، اتنی محبتیں کیسے ہیں، تو اسے وہ ختم کرنے کے لیے وہ بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ اسی چیز کو میں الحمدللہ ایسا وظیفہ پیش کروں گا کہ جس وظیفے کو اگر آپ نے کر لیا اور جن دو شخصوں کے درمیان میں نفرت ہے، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے وہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر بات بھی نہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز بہت ہی جلد وہ بات بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ جی ہاں دوستو، تو اس سے پہلے میں ایک بات یہ بتاؤں، وظیفہ بتانے سے پہلے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بندش کر دی گئی ہو، مثلا کہ کسی کا رشتہ نہیں آ رہا، یا آ رہا تو ٹوٹ جا رہا ہے اور شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایسی چیزوں کے لیے آپ مجھ سے اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں، اپنا فال نامہ نکلوا سکتے ہیں، اور اس بندش کو آپ توڑوا بھی سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی پر بندش کروائیں تو آپ اس چیز کے لیے بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی دوستو، اس طریقے سے اگر آپ جائز محبت کرنا چاہتے ہیں یا ناجائز محبت کو ختم کرانا چاہتے ہیں، یا ایسا رشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے گھر والوں نے اس رشتہ کو آپ کے لیے طے کر دیا، لیکن آپ نہیں چاہتے کہ اس رشتے کو جاری رکھیں، ساری رکھیں اور اسی سے آپ نکاح کریں، تو ایسی صورت میں اس رشتے کو توڑوانے کے لیے بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بس میں آپ کو اشارے کی زبان میں بتا دوں کہ ان سب کاموں کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو دوستو، اب میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ اگر کسی کا شوہر ملک سے باہر ہے، دوسرے ملک میں ہے، اور کسی کے کہنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جو ہے اپنی بیوی سے بات نہیں کر رہا ہے، یا کسی کا بیٹا دور ہے وہ اپنی ماں سے بات نہیں کر رہا ہے، یا کسی کی بیٹی ہے جو اپنی ماں سے، یا ماں اپنی بیٹی سے نہیں بات کر رہی ہے، یا دو بھائیوں کے درمیان بات نہیں ہو رہی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو آپ سے بات نہیں کر رہا ہے اور وہ آپ سے بات کرے، آپ سے محبت کرے اور آپ کا خیال رکھے، آپ کی باتیں مانے، تو آپ یقین مانیں کہ انشاءاللہ العزیز ایسا ہی ہوگا۔ لیکن آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز کامیابی ضرور مل جائیں گی۔ اور آپ کو یہ عمل جو ہے، جو میں بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو آپ نے کرنا ہے 21 دن۔ یاد رکھیں کہ 21 دن ایک مدت بتائی گئی ہے، اور 21 دن کے اندر ہی انشاءاللہ العزیز
اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ جس کے لیے کریں گے، اگر وہ بات نہیں کر رہے تو بات کرنا شروع کر دیں گے اور آپ سے محبت بھی کرنے لگیں گے۔ لیکن مقصد صرف جائز ہونی چاہیے، ناجائز مقصد کے تحت اس وظیفے کو کرنے کی اجازت میری طرف سے نہیں ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر اگر کوئی الجھنے، کوئی پریشانی آئیں گے تو اس کے لیے آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پہلے جو ہے آپ 11 مرتبہ جو درود شریف آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہے اس درود شریف کو آپ نے پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ کو درمیان میں یعنی بیچ میں آپ کو 100 مرتبہ ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنی ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کے اسکرین پر بھی دے رہا ہوں، آپ اسے بھی دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھیں کہ آپ کو پڑھنا یہ ہے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک ہی تسبیح، جو کہ بمشکل سمجھے کہ 5 منٹ یا 10 منٹ لگیں گے، کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو جو درود شریف پڑھنی ہے، جو بھی درود شریف یاد ہو 11 بار پڑھ لیں گے خلوص للہیت کے ساتھ، اور پڑھتے وقت جو ہے جس کے لیے آپ پڑھیں اس کی تصویر یا اس کی شکل جو ہے آپ کے تصور میں ہونی چاہیے، آپ کے خیال میں ہونی چاہیے، اور پڑھیں یا سلام یا قابض یا معز یا مضل یا سمیع یا بصیر یا جبار یا قادر یا قاہر یا منتقم۔ اسکرین پہ میں دے دیا ہوں، آپ اس کا چاہیں تو اسکرین شاٹ لے کر بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسے آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینی، اس کے بعد پھر آخر میں 11 مرتبہ آپ نے جو درود شریف آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہے آپ نے اسے پڑھ لینا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد جو ہے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر آپ نے دعا کرنی ہے، جس کے لیے آپ نے یہ عمل جاری کیا ہے اس کا نام لے کر آپ دعا کریں کہ وہ مجھ سے جتنا بھی دور ہے الہ العالمین تو اسے جو ہے میرے قریب کر دے اور اسے مجھ سے بات کرنا شروع کروا دے۔ اس طریقے سے آپ بالکل عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ جس کے لیے یہ عمل کریں گے آپ کامیاب و کامران ضرور ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتا ہوں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، کسی دوسری جانکاری کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔